وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین وَلَيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ۔ صلی اللہ علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات بر محمد۔ اس سے بھی بہتر اور بلند تر صلوات ہدیہ کیجیے۔ خزانہ گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 4 روزہ دروس کا ایک سلسلہ تھا کہ جس کی یہ آج آخری نشست ہے، اور انشاءاللہ کل سے مختلف علماء حضرات سے آپ استفادہ فرمائیں گے۔ گفتگو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ماخوذ تھی، کہ جسے بعض علماء خطبہ رمضانیہ کا نام بھی دیتے ہیں، کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جسے ہمارے مولا نے مسجد کوفہ میں روز اول رمضان کو ارشاد فرمایا۔ 3 حصوں میں اس کے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود تھا، کہ پہلے حصے میں مولا نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور حصہ ثانی میں مولا نے روزے داروں سے خطاب فرمایا کہ جہاں ایھا الصائم، اے روزے دار، تدبر، فانظر، اس طرح کے کلمات سے گویا ہمیں بیدار فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دن اور اس کی راتیں عام دن اور راتوں کی مانند غفلت میں گزر جائیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، لہٰذا اس کی راتوں کو اور اس کے دنوں کو یاد خدا میں بسر کرو، اور حتی الامکان کوشش کرو کہ اپنے آپ کو بارگاہ ایزدی اور بارگاہ الہی میں قریب کرو، پہنچا دو۔ جب مولا نے گفتگو کا یہ حصہ مکمل فرمایا تو تیسرا حصہ کہ جو آج کی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آج کے حصے میں اس خطبے کو ہم مکمل کریں گے اپنے اسی معینہ وقت کے اندر، کہ فقام الیہ رجل من ہمدان۔ جب مولا نے گفتگو فرمائی تو ایک شخص ہمدان کا رہنے والا کھڑا ہوا، اور اس نے مولا سے کہا، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، زدنا مما حدثک بہ حبیبک فی شہر رمضان،
آپ نے جو کچھ بیان کیا اللہ کے رسول سے بھی آپ نے بیان کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی آپ ہمیں بیان کریں اور بھی بتائیں۔ دیکھیں یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ مجمع میں سے کوئی کہے کہ ہمیں اور سنائیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو زدنا مما حدثک، جو اللہ کے رسول نے آپ سے بیان فرمایا ہمیں اور بھی بیان فرمائیے کہ کیا ہے یہ ماہ رمضان۔ فقال نعم، تو مولا نے ارشاد فرمایا جی ہاں، سمعت اخی وابن عمی رسول اللہ، میں نے اپنے بھائی اپنے چچا زاد اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقول وہ فرمایا کرتے تھے کہ من صام شہر رمضان فحفظ فیہ نفسہ من المحارم دخل الجنہ، جو اس مہینے میں روزہ دار ہو، روزے سے ہو، اور اس مہینے میں اپنے آپ کو محارم سے، وہ تمام اعمال کے جن کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے، ایسا شخص کہ جو روزے دار بھی ہو اور ہر حرام عمل سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قال الحمدانی، اب آپ غور فرمائیے گا، حمدانی نے کہا یا امیر المومنین زدنا مما حدثک رسول اللہ، اور بیان فرمائیے جو اللہ کے رسول نے آپ سے بیان فرمایا۔ اخوک وابن عمک، آپ کے بھائی اور آپ کے چچا زاد نے ماہ رمضان کے سلسلے میں مولا نے ارشاد فرمایا نعم سمعت خلیلی رسول اللہ۔ اچھا، اس کے ذریعے سے مولا نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ میں اللہ کے رسول کے کتنا قریب تھا، کہ وہ میرے چچا زاد بھی ہیں، وہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے خلیل بھی ہیں۔ یقول، وہ کہا کرتے تھے من صام رمضان ایمانا و احتسابا دخل الجنہ۔ دیکھیے غور فرمائے گا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ جو اس مہینے میں روزہ رکھے، درحان حالی کہ اس کی کیفیت کیا ہے، ایمان میں ہے، احتساب میں ہے۔ احتساب کا لفظ تو ماشاءاللہ اس حکومت میں آپ کو یاد ہو ہی گیا ہوگا، ہوا ہو نہ ہوا ہو، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کو لفظ ضرور سمجھ میں آ گیا ہو کہ احتساب کسے کہتے ہیں۔ ایمان سے ہو اور احتساب، مطلب یہ کہ اسے خوف ہو، ایک تو یہ کہ عقیدتی طور پر متوجہ ہو کہ امر الہی کی اطاعت میں مصروف ہوں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ آپ جہاں پر ماہ رمضان المبارک کے شرعی مسائل، جہاں نیت کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پر یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی نیت جو ہے نا وہ خالص ہونی چاہیے۔ نیت میں ضمیمہ اور امتزاج نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص سے فرض کریں اس کے جسم کا وزن بڑھ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا کہ بھائی مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جناب عالی آپ کو موٹاپے سے مسئلہ نہیں ہے، بیماریاں، تو آپ ایک کام کر سکتے جو ہے وہ آپ اپنے آپ پر تھوڑا سا کنٹرول کریں، کم کھائیں، تاکہ جو ہے وہ آپ بہتری کی طرف جائیں۔ اب اتفاق سے جو ماہ رمضان آ گیا تو انہوں نے کہا چلیں ایک تیر میں دو شکار صحیح، روزے کا روزہ بھی ہو جائے گا اور کھانے پہ کنٹرول بھی ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ غلط بات ہے، کنٹرول 11 مہینے ہوتا ہے، 12ویں مہینے نہیں ہوتا ہے۔ عوام کی جو صورتحال 12ویں مہینے یعنی ماہ رمضان میں، شاید میں سمجھتا ہوں 11 مہینوں میں لوگ اتنا نہیں کھاتے ہوں گے جتنا ماہ رمضان میں ان کی کھانے پینے پر توجہ ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب نیتوں کا امتزاج ہو گیا کہ چلیں اس بہانے تھوڑا سا ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی اور پروردگار بھی راضی ہو جائے گا، تو یہ روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ پرخلوص نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہ اطاعت الہی، میرے پروردگار نے مجھے روزے کا حکم دیا ہے، میں رکھ رہا ہوں۔ اب وہ خود بخود یہ طے ہے کہ وہ حکیم ہے، اس نے اپنے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ رکھی ہے، تو وہ بینیفٹس تو خود بخود آٹومیٹکلی حاصل ہو جانے والے ہیں۔ ان کی نیت نہ کریں، اس لیے کہ نیت کے اندر ضمیمہ، آغا سیستانی نے بھی منہاج کے اندر نیت کے مسائل میں بیان فرمائے ہیں، ضمیمہ جو ہے اگر وہ نیت کے اندر ہو جائے تو پھر اس صورت میں روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ اہم چیز، ایمان، احتساب، خدا کا خوف ہو کہ خدا کی بارگاہ میں بہرحال اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، تو دخل الجنہ، ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
قال الحمدانی یا امیر المؤمنین زدنا مما حدثک رسول اللہ، اس سے زیادہ اور بیان فرمائیے جو آپ کے خلیل نے آپ کے لیے بیان فرمایا۔ فقال نعم سمعت سید الاولین والآخرین رسول اللہ یقول من صام رمضان ولم یفطر فی شیء من لیالیہ علی حرام دخل الجنہ۔ یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ روزے کے بعد جب انسان جو ہے وہ روزہ کھول لیتا ہے تو پھر آزاد نہیں ہو گیا ہے۔ میں پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بہرحال ایک خاص انداز میں بیان کر دی تھی بات، لیکن واقعاً ایسا ہی ہے کہ مومن جو ہے بعض روایات میں اسے نسبت دی گئی ہے کہ گویا جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو گویا وہ قفس میں تھا، پنجرے میں تھا، اب آزاد ہوا ہے۔ تو جب تک دنیا میں وہ قید ہے، آزاد نہیں ہے وہ، کیونکہ غلام ہے، عبد ہے خدا کا، لہذا اس کے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ اپنے پروردگار عالم کی اطاعت کرے۔ آزاد اس وقت ہے کہ بھائی جس وقت اس کی روح جو ہے وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کبھی کبھار آرام اور نیند اور اس طرح کی باتیں ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ آرام قبر میں، یہاں کام کرنا ہے مثلا، کیونکہ یہ دنیا ہے بہرحال یہاں پر جتنا زیادہ عمل ہوگا خدا کی بارگاہ میں اتنا زیادہ سرخرو ہونے کے امکانات ہیں، اور جنت بھی اسی چیز کا نام ہے کہ وہاں پر درجات ہیں۔ یہ جو درجات ہیں یہ اسی محنت اور اسی عمل کے مطابق ہیں جو انسان دنیا میں انجام دیتا ہے۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا افطار ہو گیا تو اب وہ ہر وہ شے کہ جو تھوڑی دیر پہلے تک ہمارے لیے بھائی روزہ ہے اسی لیے گانا نہ سنو، مثلا خدا نہ خواستہ، جیسے مومن سے بعید ہے، لیکن روزہ ہے اب روزے میں نہیں سنیں، افطاری کے بعد سنیں گے، تو راتوں میں وہ شے حلال نہیں ہو جائے گی۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ رات میں اگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے کہ جو حرام ہے تو اس صورت میں بھی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر حمدانی نے کہا مولا اور کچھ بیان فرمائیے، فرمایا نعم سمعت افضل الانبیاء والمرسلین، میں نے افضل انبیاء اور مرسلین اور سردار مرسلین کا ان سے میں نے سنا، ان سید الوصیین یقتل فی سید الشہور۔ بس یہ آخری فقرہ تھا اس خطبے کا۔ میں نے سنا افضل الانبیاء سے، یعنی تمام انبیاء سے جو افضل ہے، والمرسلین جو مرسلین سے بھی افضل ہے، رسولوں سے بھی افضل ہے، والملائکۃ المقربین اور وہ رسول کہ جو ان فرشتوں سے بھی افضل ہے کہ جو خدا کی بارگاہ کے مقرب ہیں، ان سے بھی جو افضل ہے، میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا کہ ان سید الوصیین یقتل فی سید الشہور، وصیوں کا جو سردار ہے، تمام کائنات میں جو بھی وصی ہیں ان سب کا جو سردار ہے وہ تمام مہینوں کے سردار مہینے کے اندر قتل کیا جائے گا۔ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے اور مولا علی تمام وصیوں کے سردار ہیں۔ تو دیکھیے عبارت کیسی ہے، سید الوصیین یقتل فی سید الشہور، وہ قتل کیا جائے گا مہینوں کے سردار مہینے کے اندر۔ فقلت، تو مولا کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وما سید الشہور ومن سید الوصیین، مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے اور وصیوں کا سردار کون ہے؟ قالا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اما سید الشہور، ہاں جہاں تک تعلق ہے کہ مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے، فشہر رمضان، تو وہ رمضان کا مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سید ہے، سردار ہے۔ وَأَمَّا سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ فَأَنْتَ يَا عَلِي، اور جہاں تک تعلق ہے کہ وصیوں کا سردار کون ہے تو وہ تو ہے اے علی۔ درود بھیجئے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ فإن ذلك لکائن، یا رسول اللہ کیا یہ ہوگا؟ توجہ فرمائے گا۔ قال ای وربی، اللہ کی قسم، پالنے والے کی قسم ہوگا۔ انہ ینبعث اشقى امتی، میری امت میں سے شقی ترین شخص اٹھے گا۔ شقی کو آ کرے ناقت ثمود، انبیاء میں سے ایک نبی کے واقعے کی طرف اشارہ بھی دیا ہے، اسی کی طرح کا شقی۔ ثم یضربک ضربۃ علی فرقک، میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ وہ اٹھے گا اور وہ تجھے ضرب مارے گا جو ضرب تیرے فرق پر لگے گی۔
تخضب منہا لحیتک، اور اسی سر کے خون سے تیری داڑھی کو خضاب ہوگا۔ یہاں پر میں اسے روکتا ہوں، اور یہاں سے پھر خطبہ شعبانیہ کا وہ جملہ جو امیر المومنین کا، یعنی دو پہلو ہیں، دو روایات ہیں ہمارے سامنے، بس وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ذمت تمام۔ ایک روایت میں یہ ہے، خطبہ شعبانیہ والی روایت میں یہ ہے کہ مولا نے وہاں پر ایک سوال کیا، کیونکہ خطبہ شعبانیہ میں بھی یہی انداز ہے کہ اللہ کے رسول بیان فرما رہے تھے۔ جب مولا علی نے سوال کیا تھا کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر العظیم، اس مہینے کا افضل اعمال کون ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد ثم بکا، پھر اللہ کے رسول گریہ فرما رہے تھے۔ تو قلت، میں نے، مولا علی نے کہا، میں نے پوچھا کہ ما یبکی یا رسول اللہ، وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کو رلایا؟ تو مولا علی نے اللہ کے رسول نے یہی جواب ارشاد فرمایا، اے علی، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اپنے رب کی، ان تصلی لربک، تو اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے، اس کی نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک شقی ترین شخص اٹھتا ہے کہ جو تجھے ضرب مارتا ہے اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو خضاب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مولا کا ایک سوال ہے جو بہت ہی قیمتی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، جس وقت یہ کام ہوگا، یہ عمل ہوگا، آیا میرا دین محفوظ ہوگا؟ بہت اہم ہے، دور دور تک فکر نہیں جائے ہماری۔ ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا میں غرق ہو تو کہاں اس وقت یہ سوچ، حالانکہ یہ جو آخری وقت ہوتا ہے یہ بڑا سخت وقت ہے، بہت ہی باریک وقت ہے۔ وہ شیطان کے جو ہمیں پوری زندگی راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، آخری وقت اس کی کوشش ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، اور ہزاروں سے بھرے ہوئے واقعات کتابوں کے اندر بنی اسرائیل میں ہزاروں سال عبادت کرنے والا عابد عبادتیں کرتا رہا، پہاڑوں پر کرتا رہا، یہاں کرتا رہا، وہاں کرتا رہا، آخر میں ایک چھوٹے سے آخری مرحلے میں موت کے قریب آ کر کفر کی موت، شرک کی موت، عجیب ایسے واقعات ہیں۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اسے محفوظ فرمائے گا۔ ابھی اس وقت محفوظ دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہونا کمال نہیں ہے، زندگی کی آخری سانس تک دین اور ایمان کا محفوظ رہنا اور اسی پہ خاتمہ ہونا، یہ کمال کی بات ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جو ائمہ معصومین سے ہم تک منتقل بھی ہوئی دعا ہے کہ تتمہ بالخیر ہو، ہماری آخرت بالخیر ہو۔ وہ وقت بہت بڑا قیمتی وقت ہے، لہذا مولا نے دیکھیے کہاں پر سوال کیا ہے، دیکھیں اچھا خاصا جو ہے وہ گیپ ہے۔ جب اللہ کے رسول یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سن 40 ہجری میں، یا رسول اللہ میرا دین محفوظ ہے؟ یا علی بالکل تمہارا دین محفوظ ہے۔ دین محفوظ تھا تبھی تو کہا کہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ فأخذ الناس، بس جیسے ہی یہ جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو خضاب ہوگا، فأخذ الناس بالبکا، تو لوگوں کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ امیر المومنین کی شہادت کی خبر جیسے ہی پہنچی تو گریے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ فقطع خطبتہ نزل، میرے مولا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنے چلتے ہوئے خطبے کو روکا اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ ذرا تصور فرمائیے گا، یہ وہ عام مومن تھے، یہ عاشقان تھے، یہ مولا علی کے چاہنے والے تھے کہ جنہوں نے سنا تو گریے کو روک نہ پائے۔ ذرا تصور کیجئے گا کہ جب یہی خبر جناب زینب کبریٰ تک پہنچے تو شہزادی جناب زینب کبریٰ کے قلب پر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ شاید میرے اس جملے سے آپ اس باریک بینی تک نہ پہنچ پائیں جب تک وہ مثال عرض نہ کر دوں جو خود سیرت امام میں ملی، کہ روایت یہ کہتی ہے کہ زخمی حالت میں میرے مولا کے جسم کے اندر اب توانائی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر چل سکیں،
قالین بچھایا گیا، کوئی چادر بچھائی گئی، میرے مولا کو اس چادر کے اندر ڈالا گیا ہے، اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین نے اور چند چاہنے والوں نے سہارا دیا ہے، اور اس حالت میں میرے مولا کو گھر کی طرف لایا جا رہا تھا۔ لیکن روایت کہتی ہے، اب ہے وہ حساس منظر جسے میں نے پیش کیا نا، شہزادی کے دل پر کیا گزری ہوگی خبر سن کر، مولا علی جانتے ہیں۔ جب گھر قریب آنے لگا نا، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا حسنین رک جاؤ اور مجھے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرو۔ بابا آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کیا جائے؟ کہا نہیں، اگر زینب نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو اس پر کیا گزرے گی، اس کی کیا کیفیت ہوگی اگر اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میرا بابا صحیح و سلامت چل کر مسجد گیا تھا، اب جب یہ پلٹ کر آیا ہے تو کس حالت میں ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، یقیناً یہ امیر المومنین کی مظلومیت ہے کہ آپ کے سر اقدس پر ضربت لگی ہے، لیکن ہم کہیں گے مولا ذرا کربلا کا رخ ضرور فرمائیے گا۔ آپ کو جیسے ہی ضربت جو لگی ہے تو اس کے بعد آپ اٹھ بیٹھے، آپ نے بات بھی کی، آپ نے وصیتیں بھی کی ہیں، لیکن اے میرے مولا ذرا کربلا آئیے، آپ کا حسین جب سر سجدے میں رکھے گا اور شمر کا خنجر چلے گا تو اب سر اٹھے گا نہیں بلکہ جسم سے جدا ہوگا، نوکے سنا پر بلند ہوگا۔ بیمار بیٹا دور سے دیکھ کر اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو کہے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے تیری خلقت طاہرہ محمد و آل محمد کا، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک کی عظمت کا۔ ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد مسلسل روزے دار روزے سے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، عبادتوں میں مشغول ہیں۔ خدایا ہماری عبادتوں کے اندر موجود نقص کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمت واسعہ کو دیکھتے ہوئے ہماری ہر عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گزشتگان کی مغفرت فرما۔ یہ مومنین جو مسلسل ان دروس میں تشریف لا رہے ہیں، خدایا ان کی نیک جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کو ترقی و کامرانی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کی منتہا ایک دعا، ہمارے مولا واقع حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد وعلی